آج کی جمعہ میں انشاءاللہ تمام نوجوان بھائی، تمام ساتھی اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، آج ایک ارادہ بنائیں کہ وہ 5 سوال وہ کون سا ہے جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے؟ وہ 5 سوال کون سا ہے جس کے بغیر ہمارا آخرت ادھورا ہے؟ وہ 5 سوال کون سا ہے جن کے بغیر ہمارا جنت ادھورا ہے؟ وہ 5 سوال کون سا ہے جن کے بغیر جنت کا راستہ ہمیں مل نہیں سکتا؟ وہ 5 سوال کیسا کون سا ہے جن کے بغیر پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا؟ وہ زندگی کے 5 سوال کون سا ہے جن کے بغیر خدا کی قسم مرنے کے ٹائم آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا؟ وہ 5 سوال کون سا ہے جن کے بغیر کل قبر کے گڑھے میں منکر و نکیر کہے گا تمہارے اوپر اللہ کی لعنتیں برسیں گی؟ سانپ اور بچھو کو اللہ تبارک و تعالی اس قبر کے اندر مسلط کر دیں گے کہ اے منحوس دنیا کے اندر بڑا بنا پھرا کرتا تھا، دنیا کے اندر نبی کی حدیثوں کا مذاق بنایا کرتا تھا، دنیا کے اندر قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آج تجھے پتا چلے گا جب تو زمین کی پیٹ کے اندر آیا ہے، ماں کی پیٹ سے دنیا کے پیٹ کے اندر تم نے مزے کی زندگی گزارا ہے، آج تجھے تیری حیثیت کا پتا ہوگا۔ یہ زمین آپ سے کہے گی اے انسان میں تیری حیثیت بتا دوں گی اگر تم 5 سوالوں کو حل کر کے دنیا سے نہیں آؤ گے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم 5 سوالوں کو حل کریں؟ ہمارے پڑھنے والے بچوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم ان 5 سوالوں کو حل کریں؟ ہمارے کمانے والے ذمہ داروں کی کیا ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم 5 سوالوں کو حل کریں؟ کیا گھر کے والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم 5 سوالوں کو حل کر کے اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کریں کہ اے میری اولادیں، اس کے بغیر تمہارا کام چلنے والا نہیں، اس کے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں۔ آج دنیا کے بغیر ہم والدین بن کر اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے ہیں، دنیا کے بغیر بیٹا کام نہیں چلے گا، کمائی کے بغیر کام نہیں چلے گا، دھندے کے بغیر کام نہیں چلے گا، جھوٹ بولنے کے بغیر کام نہیں چلے گا، غلط کمائی کرنے کے بغیر کام نہیں چلے گا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ یہ ہم اپنے عمل سے، اپنے قول کے ذریعے سے اپنی اولادوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے نہیں بتاتے، اپنے عمل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے اولادوں کو سناتے ہیں دیکھو بیٹا میں نے بھی جھوٹ بولا ہے تمہیں بھی کرنا ہے، میں نے بھی غلط چیزوں کے اندر حصہ لیا ہے تمہیں بھی حصہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں 5 سوالوں کے بغیر تمہارا دنیا بیکار ہے، 5 سوالوں کے بغیر تمہارا قبر بیکار ہے، 5 سوالوں کے بغیر یہ 7 زمین یہ 7 آسمان تمہارا ادھورا رہ جائے گا، 5 سوالوں کے بغیر منکر و نکیر کے سامنے تمہارا سوال حل نہیں ہوگا، 5 سوالوں کے بغیر ملک الموت کے سامنے تمہارا پرچہ حل نہیں ہوگا، 5 سوالوں کے بغیر 4 آدمی کندھا دے کے تمہیں قبرستان لے کے جائیں گے، وہاں پر بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کتابوں کے مسائل ہم حل کرتے ہیں، اسکول کے سوالوں کے مسائل ہم حل کرتے ہیں، بڑے مدرسوں کے سوال ہم حل کرتے ہیں، سماج کے مسائل ذمہ دار حل کرتے ہیں، گھر کے مسائل والدین ذمہ حل کرتے ہیں، گھر کے مسائل کو بڑے بھائی حل کر کے دنیا والوں کو دکھاتے ہیں، آخرت کے مسائل آپ کو بھی حل کرنا ہے، آخرت کے مسائل آپ کی اولادوں کو بھی حل کرنا ہے، آخرت کے مسائل آپ کی بیویوں کو بھی حل کرنا ہے، آخرت کے مسائل آپ کی بچیوں کو بھی حل کرنا ہے، آخرت کے مسائل آپ کی بیٹیوں کو بھی حل کرنا ہے، آخرت کے مسائل بوڑھوں کو بھی حل کر کے دکھانا ہے، آخرت کے مسائل نوجوان ساتھیوں کو بھی حل کر کے دکھانا ہے۔ وہ سوال ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا سوال یہی ہوگا آپ نے عمر کہاں بتائی ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں بتائی ہے؟ اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہیں، اس کے بغیر آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ کسی عالم کی زبانی نہیں، میں تو سارے شہر میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ،
हमारी नहीं, किसी आलिम की नहीं। अल्लाह के नबी का फरमाने आली है, आपसे पूछा जाएगा, इसके बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। पहला सवाल देना पड़ेगा आपको कि आपने उम्र कहाँ बिताई है, आपको उम्र का हिसाब देना पड़ेगा। 7 साल से लेकर 10 साल तक एक जिम्मेदारी वालिदैन की थी, औलादों को नेक रास्ते में लेके आए। 10 साल से लेकर 14 साल तक औलाद को नमाज के लिए खड़ा करना था। 15 साल के बाद आपकी जिम्मेदारी बन गई, आप कहीं भी रहो आपको नमाजें अदा करनी है, कहीं भी रहो आपको रमजान के रोजे रखने हैं, कहीं भी रहो अल्लाह ने अगर आपको मालदार बनाया है आपको ज़कातें देनी है। दोस्तों, दुनियावी दीनी उसूलों को हल करके आपको दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना है। अगर आपने अपनी उम्र से पूछो, ए उम्र तुमने कहाँ गुजारी है? दोस्तों, आप जब अपनी उम्र से सवाल करोगे, आपका नफ्स आपके हाथ में आएगा। जब आपका नफ्स आपके हाथ में आएगा, खुदा की कसम गलत तरीके पर जाने में आपको शर्म महसूस होगा, गलत कामों में जाने में आपको शर्म महसूस होगा, गलत चीजों को पकड़ने में आपको शर्म महसूस होगा, गलत चीजों के उठाने में आपको शर्म महसूस होगा, गलत चीजों की तरफ देखने में आपको बुराई नजर आएंगी। आपके दिल से आवाज आएगी, ए इंसान गलत न देखना वरना ये आंखें जवाब देंगी, ए इंसान गलत न पकड़ना वरना अल्लाह तबारक व तआला इन हाथों को जुबान दे देंगे, ए इंसान गलत कदम न चलाना वरना पांव से अल्लाह तबारक व तआला बुलवाएंगे। वही दिल आपको आवाज देगा, ए इंसान गलत ना करो वरना कयामत के मैदान में अल्लाह इस जिस्म से कहेगा कि बोलो तुमसे कहां कहां गलत करवाया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, आप अपनी उम्र से सवाल करो, आपने कहा अपनी उम्र में क्या क्या किया है। आपकी उम्र अगर सही लाइन में है, आपकी उम्र अगर अल्लाह के लाइन में है, आपकी उम्र अगर ताजदार मदीना की गुलामी में है, आपकी उम्र अगर सुन्नत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बसर कर रही है, आपकी उम्र अगर कुरान और हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सहाबा का नक्शा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन का नक्शा अपनी ज़िंदगी के अंदर खींच के रखा है, आप अगर वलियों से मोहब्बत का दावेदारी दुनिया के अंदर पेश करके दिखाते हैं, आप अपनी उम्र से सवाल करो, ए उम्र तुमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा है। दोस्तों, यही सवाल मेरे नबी का होगा, यही सवाल कल क़यामत के मैदान में अल्लाह का होगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, क़यामत के मैदान में आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं होगा। दूसरा सवाल होगा, पहला सवाल आपने उम्र कहां बिताई है। दूसरा सवाल आपसे होगा, बच्चे से मैंने जवान बनाया था, मैंने तुम्हें जवानी की दहलीज पर रखा था, तुम्हारे रिश्तेदार से लेकर हर कोई तुम्हें महबूब मान रहा था, माँ की आंखों का तारा बन गया जब औलाद जवानी के दहलीज पर कदम रखा, वालिदैन का नूरे नज़र बन गया जब औलाद जवानी के दहलीज पर कदम बन रखा, भाइयों का आंखों का तारा बन गया जब उसका छोटा भाई जवानी के दहलीज पर कदम रखा। शरीयत के अहकाम आपके ऊपर लागू हो गए, शरीयत का कानून आपके ऊपर लागू हो गया। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, वालिदैन तुमसे मोहब्बत करते हैं, माँ तुम्हारी जवानी को देखकर तुमसे बेटे की मोहब्बत देती है, बाप तुम्हारी जवानी को देखकर तुमसे मोहब्बत करती हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लोगों इसी जवानी का सवाल होगा जिस जवानी से तुम्हारी माँ तुम्हें मोहब्बत करके लोगों को दिखाती है। लोगों इसी जवानी का सवाल होगा जिस जवानी से तुम्हारे वालिद तुमसे मोहब्बत का दावेदार बन के दुनिया को दिखाते हैं। लोगों इसी जवानी का सवाल होगा जिस जवानी से तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मोहब्बत का दावेदारी पेश करते हैं, जिस जवानी से सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर फरेफ्ता हो जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह का फरमाने आली है, लोगों तुम्हारी उम्र का सवाल होगा, तुमने उम्र कहां बिताई है। दूसरा सवाल तुमसे होगा कि तुमने जवानी के अंदर क्या किया है। उर्दू में कहते हैं एक शायर, कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं? 50 साल के बाद आज वैसे भी हमारी हालतें ना हालत बन जाती हैं।
50 سال کے بعد ہماری حالتیں آج ویسے ہی مجبور ہو جایا کرتی ہیں. 15 سال سے لے کے 45 سال 50 سال 40 سال آپ کی زندگی کا سوال ہے. کوئی عالم نہیں کر رہا ہے, کوئی مفتی نہیں کر رہا ہے, کوئی آپ کے شہر کا قاضی نہیں کر رہا ہے, کوئی آپ کے شہر کا پروفیسر نہیں کر رہا ہے, کوئی آپ کے شہر کا لیکچرر نہیں کر رہا ہے, کوئی آپ کے شہر کا MBBS MD ڈاکٹر نہیں کر رہا ہے, کوئی آپ کے شہر کا ٹیچر نہیں کر رہا ہے, بلکہ آپ کو بنانے والا, ساری کائنات کو سجانے والا, ساری کائنات کو پرورش کرنے والا, ساری کائنات کو دنیا کے اندر وجود دینے والا وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سے سوال کروں گا تم نے کہاں بتائی ہے. اے نوجوانوں, میں تمہارے سے سوال کروں گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے. اگر جوانی صحیح لائن پر گزارا انشاءاللہ آپ کامیاب. جوانی آپ کی صحیح لائن پر گزری ہے, آپ دین اور دنیا دونوں جگہ چمکدار بن جائیں گے. خواجہ معین الدین نے اپنی جوانی کو سنبھالا, ساری دنیا غلام بن گئی. خواجہ حیدر بابا حیدر صفدر رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے اندر دین کی تڑپ بٹھایا, آج سارے شہر کو نہیں سارے علاقے کو ان کا غلام بنا دیا. جب انسان نوجوانی کو سنبھالتا ہے, خدا کی قسم اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جب انسان کی جوانی دہلیز پر رہتی ہے, جب انسان جوانی کو سنبھالتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں اس آسمان کو کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں اس زمین سے کہتا ہوں یہ میرا لاڈلا ہے اس سے محبت کر لے, میں دھوپ سے کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں سائے سے کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں چرند و پرند سے کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں شجر و حجر سے کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں دریا کی مچھلیوں سے کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں دریا کے کیڑے مکوڑے سے کہتا ہوں اس سے محبت کر لے, میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اندر پلنے والی ساری چیزوں سے کہتا ہوں اے لوگوں اس سے محبت کرو, اس لیے کہ یہ میرے سے محبت کرتا ہے. میں نہیں کہتا, قرآن اٹھا کے دیکھ لو, مسئلہ میرے سے پوچھ لینا, انشاءاللہ میں مدرسے میں جواب دے دوں گا آپ کو. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. سورہ مریم کی تیسری لاسٹ آیت ہے یہ, جس کے اندر اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آپ سے محبت کروائیں گے کون؟ اللہ. آپ کی عقیدت دلوں میں بٹھائیں گے اللہ. جب جوانی کو سنبھال کے رکھتا ہے اس انسان کا نام صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جاتا, لکھا جاتا ہے. بلال نے جوانی کو سنبھالا, آج نام لکھا گیا. ابو بکر نے جوانی کو سنبھالا, ان کا نام لکھا گیا. عمر نے جوانی کو سنبھالا, نام لکھا گیا. عثمان نے جوانی کو سنبھالا, نام لکھا گیا. علی نے جوانی کو سنبھالا, نام لکھا گیا. حسن نے جوانی کو سنبھالا, نام لکھا گیا. حسین نے جوانی کو سنبھالا, نام لکھا گیا. 1,29,000 صحابہ نے اپنی جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. تابعین نے جوانی کو سنبھالا, اب اللہ نے ان کا نام لکھ دیا. امام اعظم نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. امام شافعی نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. امام مالک نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. امام احمد بن حنبل نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. امام ظفر نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. امام حسن نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. امام محمد نے جوانی کو سنبھالا, اللہ نے نام لکھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی کو سنبھالا, ہندوستان کا نام لکھا کے رکھ دیا. صرف اپنا نام نہیں لکھا, ساری دنیا میں ہندوستان کا بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی نے کروایا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شان اقدس ہے کہ اللہ نے کہا جا شاہ ولی اللہ, تمہارے صدقے کے اندر تمہارا نام, تمہارے ملک کا نام اونچا کروا دوں گا. جب انسان جوانی کو سنبھالتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے میں تمہارا نام اونچا کروں گا. میرے اللہ نے کہا 5 سوال
آپ کو حل کرنے پڑیں گے، 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا مرنے سے پہلے۔ یہ 5 سوال آپ کو حل کرنے پڑیں گے مرنے سے پہلے۔ ماؤں کو حل کرنا پڑے گا مرنے سے پہلے، بیٹوں کو حل کرنا پڑے گا مرنے سے پہلے، والد کو حل کرنا ہوگا مرنے سے پہلے، بڑے بھائیوں کو حل کرنا پڑے گا۔ پہلا سوال عمر کہاں بتائی ہے، دوسرا سوال یہی ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں خرچ کیا ہے، اور تیسرا سوال اللہ کہے گا میں نے کچھ دیا تھا، میں نے کچھ تمہیں دیا تھا۔ مال انسان کی کمائی سے نہیں آتا ہے۔ آپ انشاءاللہ آج یہ عقیدہ دل سے نکال لینا اور نکال کے جانا، مال انسان کی طاقت سے نہیں آتا، مال انسان کی قسمت اور مقدر سے آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے تمہیں دیا۔ اے مالدارو، تم نہیں بنے مالدار، تمہارے سے بڑے بڑے مالدار بھکاری بن گئے، تمہارے سے بڑی بڑی طاقتیں والے لاغر و کمزور ہو گئے، بڑی بڑی قوت والے ان کی زبان کی آواز کو میں نے کھینچ لی، بڑی بڑی ہمتوں والوں کی ہمتوں کو میں نے دنیا کے اندر برباد کروا دیا۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مالداروں کبھی یہ ارادہ نہ کرنا میرے باپ دادا سے آیا ہے، یہ میرے خاندانی وراثت ہے، یہ میرے باپ داداؤں نے بچا کے رکھا تھا، یہ میری محنت سے چل کے آیا ہے۔ نہیں، تمہارے بڑوں نے کچھ اچھائیاں کی ہوں گی، اللہ نے ان کے صدقے میں تمہیں مال عطا کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، انشاءاللہ کبھی میں ضرور آؤں گا سورہ کہف کی تفسیر کرنے آپ کی مسجد میں۔ سورہ کہف کے اندر لکھا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، حضرت خضر نے ایک دروازہ اٹھایا، حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر تم نے کیوں اٹھایا؟ گاؤں والوں سے کھانا مانگا تھا، تمہیں کھانا نہیں ملا، دروازہ اٹھا دیا۔ حضرت خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ الگ ہو جا، تمہارا معاملہ الگ ہوگا، میرا معاملہ الگ ہوگا۔ اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ان کے والدین بڑے نیک تھے، نیکی کا پھل یہ ملا کہ اولاد مالدار ہو گئی۔ اگر آپ کو اللہ نے دولتیں دی ہیں تو یقیناً آپ کے والدین اچھے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے، اپنے والدین کا اللہ کے ساتھ شکر ادا کرو، جنہوں نے اچھی کمائیاں، اچھی زندگیاں لگا کر آپ کو پالا اور پوسا ہے۔ میری کیا بشاشت، آپ کی کیا بشاشت، اور نوجوانوں کی کیا ہمت کوئی یہ کہہ سکے کہ میں الحمدللہ نوجوان ہوں۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، اس غلط فہمی میں کبھی نہیں آنا، نوجوانوں کی اکڑ اپنے دلوں کے اندر لے کر نہ آنا، نوجوانوں کی بڑائی کی برائی اپنے دلوں کے اندر نہ لے کر آنا۔ یہ تو آپ کی والدہ کا کمال ہے، نہیں تو آپ کے والد کا کمال ہے، نہیں تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ نے کہا تیسرا سوال آپ سے ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ میں نے تمہیں دولتیں دی تھی، اس دولت کو تم نے کہاں لگایا ہے؟ میں نے تمہیں دولت دیا تھا، اس دولت کو تم نے دنیا بنانے کے چکر میں لگایا یا دین اور دنیا دونوں بنانے کے لیے آپ نے خرچ کیے ہیں؟ جب تک آپ سے یہ سوال کل قیامت کے میدان میں نہیں ہوگا، نام اعمال آپ کے ہاتھوں میں نہیں ملے گا۔ 3 سوال سمجھ گئے؟ آپ لوگ یاد کریں انشاءاللہ، گھروں میں لے کے جائیں۔ پہلا سوال عمر کہاں لگ رہی ہے، دوسرا سوال ہماری جوانی نوجوانوں کے لیے ہے، دوسرا سوال ہماری جوانی کدھر لگ رہی ہے، تیسرا سوال یہ ہوگا اللہ نے جو تمہیں دولت دیا تھا وہ دولت تم آج کہاں خرچ کر رہے ہو، اور چوتھا سوال پھر یہی مال کے سلسلے میں ہوگا اللہ نے تمہیں مال دیا، مال دینے کے بعد تم نے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا، اگر آپ نے نہیں سیکھا آپ سیکھنے کی فکر کریں، آپ نے قرآن نہیں سیکھا آپ قرآن سیکھیں، اتنا قرآن سیکھنا جس سے نماز آپ کی ادا ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ فرض ہے، کیا ہے؟ اتنا قرآن جس سے آپ کی نماز ہو جائے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل 29ویں پارے میں اللہ نے لکھا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
اتنا قرآن سیکھنا جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے. ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کا قاعدے کے حساب سے پڑھنا, قرآن کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا, حرف کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا کہ معنی نہ بدلے, معنی کے اندر تبدیلی نہ آ جائے, اتنا قرآن کا سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں علم دیا تھا, ایک ڈاکٹر بنا, آج ڈاکٹر کا پیشہ کمائی کا ہو گیا. ایک آدمی وکیل بنا, آج وکیل کا پیشہ کمائی کا ہو گیا. ہمارے سابق مرحوم ممبر آف پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تھا کہ لوگوں, ڈاکٹروں کا آج پیشہ بن گیا ہے کہ وہ ڈاکٹری کو پیشہ بنا کر صرف پیسے بٹورنا چاہتے ہیں. ڈاکٹری کو پیشہ بنا کر آج وہ صرف پیسے کے بھکاری بنتے نظر آتے ہیں, ورنہ ڈاکٹروں کی ذمہ داری تھی کہ غریبوں کا خیال کرتا, ڈاکٹروں کی ذمہ داری تھی لاغروں کا خیال کرتا, ڈاکٹروں کی ذمہ داری تھی کہ اپنے سے کمزوروں کا خیال کرتا. آج ہاسپٹلوں کا جائزہ لے کر دیکھو, ایک انسان کے جیب میں پیسہ نہیں, وہ بیچارہ مجبوری کے اندر چلا جائے, خدا کی قسم بے موت مر جائے گا, اس کی علاج ہونا مشکل ہو جائے گا. اگر کوئی مسلم ہے, اللہ نے اگر کسی مسلم کو ڈاکٹری کی ڈگری دلوائی ہے, اللہ کی جانب سے یہ انعام آپ کو ملا ہے, تو اللہ نے کہا کہ لوگوں علم کا سوال ہوگا, تم نے علم کو کہاں خرچ کیا؟ کیا اس علم کے ذریعے سے تم نے مال کمایا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے کر کیا تم نے مال کمایا ہے؟ علم کا بہانہ بنا کر کیا لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے؟ جو علم اللہ نے تمہیں دیا اس علم پر تم نے عمل کیا کہ نہیں؟ آج اس مسجد کے ذمہ داران بتاؤ, آج اس مسجد کے میرے نوجوان بھائی بتاؤ, کیا آپ نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ اتنا علم سب کو ہے نا بھائی, ہر آدمی جانتے ہیں. شاید کوئی عقل سے معاف لڑکا ہوگا جو ہمیں یہ کہے کہ جناب جھوٹ بولنا صحیح ہے, کوئی یہ کہے کہ شراب پینا صحیح ہے, کوئی عقل سے پیدل کہے کہ غلط راستوں میں جانا صحیح ہے. جو کر رہا ہے آپ اس سے بھی پوچھو, وہ بھی کہے گا جناب یہ غلط ہے. اللہ نے کہا اسی کا سوال آپ سے ہوگا. تمہیں علم بھی تھا جھوٹ بولنا صحیح نہیں, پھر تم جھوٹ بولتے ہو. تمہیں علم بھی تھا جھوٹ کے ذریعے سے کمائی کرنا صحیح نہیں, پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو. تمہیں علم بھی تھا کہ جھوٹ کے ذریعے سے حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالنا صحیح نہیں, پھر تم ان چیزوں کو کر رہے ہو. آج اغیار آپ سے شکایت کرتی ہیں, آج غیر آپ سے شکایت کرتے ہیں, آج اغیار کے لوگ کفار و مشرکین شکایت کرتے ہیں کہ لوگوں مسلمانوں سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا, مسلم نوجوانوں سے زیادہ کوئی دغا اور دھوکہ نہیں کرتا. یہ شان مسلمانوں کی نہیں تھی, یہ شان مسلم نوجوانوں کا نہیں تھا, یہ لائق مسلم نوجوانوں کو اللہ نے پیارے نبی کے صدقے میں نہیں دیا تھا. میرے نبی نے فرمایا تھا المومن غر کریم, کہ مسلمان دھوکہ کھا جائے گا لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. مسلمان کے سامنے جھوٹ بول لے گا لیکن مسلمان کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا. مسلمان دھوکہ کھا لے گا لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. آج اپنے دامنوں میں جھانک کر دیکھیں کتنے میرے مسلم نوجوان ہیں جو غلط طریقے سے بول کر اپنی زندگیوں کو اونچائیوں میں لے جانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھنا, کل قیامت کے میدان میں یہ 5واں سوال آپ سے ہوگا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا, اس کے بغیر آپ کی مالداریت کام نہیں آئے گی, اس کے بغیر آپ کا علم کام نہیں آئے گا, اس کے بغیر آپ کے والدین کی قربانی کام نہیں آئیں گی. اللہ نے کہا, پیارے نبی نے فرمایا 5واں سوال یہی ہوگا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا, اس علم کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے. یہ 5 سوال بہت آسان ہیں اگر ہم انشاءاللہ کرنا چاہیں. میری دلی تڑپ بھی تھی, میں شہر کے ساتھیوں کے درمیان ان باتوں کو لے کے آؤں. الحمدللہ اللہ نے میری دلی پکار بھی پوری کی. میں انشاءاللہ یہی 5 پیغام لے کر آپ کے بیچ میں آج حاضر ہوا. اللہ سے دعا کریں ان 5 پیغام پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ تمام بھائیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے. خصوصاً میرے نوجوان احباب, میں درخواست کروں گا آپ اپنی نوجوانوں کی قدر کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کا غلام
تاجدار مدینہ کا دیوانہ بننے کی فکر کریں، ورنہ یاد رکھیں آج پرسان حال آپ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا پرسان حال، آپ کی حالتوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جس قوم سے نوجوان کھڑی ہوتی ہے اللہ اس قوم سے کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور جس قوم کے نوجوان بزدل، ڈرپوک، کمزور ہو جاتے ہیں وہ قوم خود بخود تباہ اور بربادی کے دہانے پر چلی جاتی ہیں۔ آج ہماری بچیاں ارتداد کے لائن میں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی تعلیم کی فکر کریں۔ آج میرے نوجوان بھائیوں کے دلوں میں غلط عادتیں، غلط چسکے، غلط برائیاں جو لگ رہی ہیں، نوجوانوں آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ سنبھالو۔ علامہ اقبال نے آپ کو یاد دلایا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جب انسان تلاش کرتا ہے اللہ بھی مل جاتا ہے، جب انسان تلاش کرتا ہے اس کو ماں بھی مل جاتی ہے، جب انسان تلاش کرتا ہے اس کو اولاد مل جاتی ہے، جب انسان تلاش نہیں کرتا تو اس کو دنیا نہیں ملتی، پھر اللہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے انشاءاللہ تمام بھائی میرے نوجوان احباب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کو تلاش کریں گے، ہم اللہ کے قرآن میں اللہ کو تلاش کریں گے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنی دین اور دنیا دونوں چمکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور آپ تمام بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔